دھندلاتی یادوں میں بچپن کے محرم کی بہت سی یادوں میں سے ندیم سرور کا نوحہ نارو زینب نارو کا البم ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ یوٹیوب تو اس دور حاضر کی سہولت ہے۔ اس دور میں کیسٹ اور VCR نوحے سننے اور دیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ محرم کی 7 تاریخ کو ندیم سرور کے البم کا انتظار ہوا کرتا تھا۔ یہ انتظار آج بھی ویسا ہی ہے۔ نوحہ خوانی میں ندیم رضا سرور کو 41 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن نوحوں کی تاثیر اور پرسوز انداز میں نوحہ خوانی میں وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی اضافہ ہوا ہے، اور بقول ندیم سرور یہ نسل یہی نوحے سنتے سنتے جوان ہو گئی اور فرش عزا پہ ہماری نوکری جاری ہے۔ ندیم سرور کی نوحہ خوانی کے سب سے منفرد بات یہ بھی ہے کہ صرف بر صغیر کے اہل تقی ہی نہیں بلکہ اہل سنت بھی نوحے پسند کرتے ہیں۔ کسی بھی اہل سنت بھائی کو اگر کوئی نوحہ یاد ہو تو وہ نارو زینب نارو اور وہ ندیم سرور کو اس نوحے کی نسبت سے جانتا ہوگا۔ ندیم رضا سرور نے ہر دور میں نوحوں کی ویڈیو بنانے میں میڈیا انڈسٹری کے تقاضوں کے مطابق جدید ذرائع کا استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کلام پرسوز آواز کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی متوجہ کرتی ہے۔ ندیم سرور اپنی والدہ سے ہمیشہ ایک ہی دعا کی فرمائش کرتے رہے کہ دعا کریں میری آواز میں سوز بہتر ہو جائے۔ شاید اسی لیے دنیا بھر کے کئی جگہوں پر نوحہ خوانی کرنے کے باوجود بھی ندیم سرور کا گلا بیٹھ بھی جائے تو سوز باقی رہتا ہے۔ ندیم سرور کی آڈینس ایک مسلک یا مکتب کے افراد نہیں بلکہ دنیا بھر کے حسینی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی انجمن ذوالفقار حیدری کا ٹائٹل ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے رہا ہے۔ اس لیے صرف مسلم ممالک میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ندیم سرور کے نوحہ خوانی کی آواز گونجتی ہے۔ ابتدا میں جب پاکستان میں فرقہ واریت عروج پر تھی تو ندیم کے نوحوں میں جوش اور آل رضا کے مرثیوں کی طرح مزاحمت کا استعارہ استعمال ہوا، جس میں ریحان اعظمی اور ندیم سرور کے دونوں کے خیالات شامل تھے۔ غازی عباس کون ہیں اور ان سے کیسے توسل کرنا ہے، یہ سب ندیم سرور کی پرسوز آواز اور ڈاکٹر ریحان اعظمی کی بے مثل کلام کی مدد سے ہی نئی نسل میں منتقل ہوا۔ شاعر، صحافی اور ریحان اعظمی کے بارے مولانا حسن ظفر نقوی کے الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ حیران ہوں کہ کیا کوئی کمپیوٹر اس کے دماغ میں نصب ہے جو کھٹا کھٹ چلتا رہتا ہے۔ کوئی موضوع ہو، کوئی عنوان ہو، ریحان کو اشعار کہنے میں مہلت درکار نہیں ہوتی۔ ریحان اعظمی اپنے کلام کے بارے میں رقم تراز ہیں۔ اپنے بچپن کے دوست شہید سبط جعفر شہید سے بہت کچھ سیکھا اور ان کو ہی استاد مانتے۔ ندیم سرور کہتے ہیں اب تو یہ حالت ہے کہ لوگ مجھ سے علاوہ ریحان اعظمی کے کسی دوسرے کا کلام سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ میری آواز اور ریحان کا کلام ایک جسم دو قالب کی مانند ہے، شاید اب کسی اور کا کلام پڑھنا ممکن ہی نہیں رہا۔ ندیم سرور کی ویڈیو اور آڈیو کے علاوہ حاضرین کے سامنے سننے والا اس بات کی گواہی دیں گے ان کے پڑھنے کا انداز سب سے نرالا ہوتا ہے۔ میر انیس جیسے سننے والوں کو اپنی گرفت میں لیتے تھے۔ ندیم سرور ممبر پہ آنے سے لے کر نعرہ حیدری تک سامعین کو اپنے حصار میں لے کر انہیں عشق حسینی کا جام پلا کر ہی دم لیتے ہیں۔ ندیم سرور اپنی گفتگو میں صلہ رحمی اور اتحاد کا درس دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ ہونے والے کچھ معجزات کا بھی ذکر کرتے ہیں جو سامعین کے دل پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ندیم سرور نے صرف اردو ہی نہیں پنجابی، گجراتی، انگریزی، فارسی، پشتو میں بے مثل نوحے پڑھے اور اپنی اولاد سمیت ہر مسلک، طبقے، زبان اور علاقے کے عزاداران حسین تک امام عالی مقام کے عشق کو بخوبی منتقل کیا۔ ندیم سرور کے بیٹوں سمیت خاندان کے کئی افراد نوحہ خوانی سے وابستہ ہیں۔ محمد علی سچے بھائی اور سید علی رضا ندیم سرور کے اساتذہ میں سے ہیں۔ 40 سال میں ندیم کے پڑھے ہوئے تمام نوحے سالوں بعد بھی غم حسین کی نسبت تازہ رہیں گے۔ دعا ہے ندیم سرور کی آواز اور ریحان اعظمی کلام سے عزاداری کی سفارت آئندہ نسلوں میں عشق حسین کی شکل میں منتقل